الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات اور اس کے بعد جوانی تک کا جو معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قصص میں ذکر فرمایا وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، جس کا مختصر سا خلاصہ ہم بار بار اس لیے عرض کر رہے ہیں تاکہ جو نئے جوائن کرنے والے ہیں انہیں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، اور ایک مرتبہ بالاختصار تھوڑا سا واقعہ سن لینے کے بعد دوبارہ ان کا بھی ہمارے پروگرام کے ساتھ ربط قائم ہو جائے تو اگلی بات سننے میں ذرا آسانی رہتی ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ فرعون نے اپنے خواب کی تعبیر جب یہ جانی کہ بنی اسرائیلیوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈال دیا، اللہ کے حکم سے ایک تابوت میں بند کیا اور ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تھا کہ آپ بالکل خوف نہ کیجئے، بچہ غرق وغیرہ نہیں ہوگا اور نہ آپ غمگین ہوں اس کی جدائی سے، یا عنقریب آپ کے پاس ہم لوٹا دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے چلے گئے، فرعون نے دیکھا، انہیں اٹھایا، اپنے پاس رکھا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفارش کی کہ اس بچے کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہمیں نفع بھی پہنچائے گا اور ہم اس کو اپنے اولاد بنا لیں گے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو پکا دشمن تھا اس بچے کا اور اس کی وجہ سے سینکڑوں بچے قتل کیے تھے اور کرنے والا تھا، اسی کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عورتوں کا دودھ پینے سے منع کر دیا، انکار کیا، تو اب وہ لوگ پریشان ہوئے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ منظر دیکھا کہ موسیٰ یعنی میرے بھائی کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے، تو ان کو آفر کی کہ میں ایسا خاندان جانتی ہوں جو ان کو دودھ پلائے گا اور یہ امید ہے کہ بچہ ان کا دودھ قبول کر لے گا۔ وہ مان گئے اور یہ اپنی والدہ کو لے کر گئیں۔ جب والدہ نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ قبول کر لیا اور اجازت مل گئی کہ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں اور دودھ پلائیے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ والدہ تک پہنچا دیا۔ تو اس سے تھوڑا سا ہم اس پہ کلام کر کے پھر آگے چلتے ہیں، آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کتنی کامل ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر، اگر ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر اگر ایک شخص ایک پلاننگ کرتا ہے کہ بھئی یہ بچہ مثلا ہم دریا میں ڈالیں گے، دوبارہ ہمارے گھر تک کیسے آئے گا، اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بچے کو ڈال دیں، بچہ بہے، پھر وہ کسی کے دل کو مجبور کر دیں بچے کو اٹھانے پر، پھر وہ بچہ دودھ نہ پیے اور پھر گھر تک واپس آ جائے۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی یہ تدبیر اختیار کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور کتنے احسن انداز سے اس نے بچے کو ایک دشمن تک بھی پہنچا دیا اور پھر اس دشمن کے ذریعے ماں تک بھی پہنچا دیا، ماں کا دل بھی ٹھنڈا ہوا اور دشمن کے گھر میں خود وہ بچہ پلتا رہا اور جوان ہونے کے بعد پھر انہی کے زوال کا سبب بھی بن گیا۔ لہٰذا ذرا پھر ایک دفعہ خفیہ تدبیر پر غور فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالا جانا، فرعون کا نگاہ پڑنا، پھر منگوانا، پھر دل میں محبت کا پیدا ہونا، بچے کا ماؤں کے دودھ سے انکار کرنا، پھر اپنی والدہ کے دودھ کو قبول کر لینا اور پھر گھر تک واپس آ جانا، یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارا رب بہت بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، وہ بڑا قادر مطلق ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے کہ وہ رب بڑا عظیم رب ہے، وہ جو تدبیر اختیار کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں بھی درس حاصل ہوا کہ بعض اوقات ہم ایک دنیاوی معاملے کو اپنے سامنے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا، کوئی پریشانی آتی ہے، فکر آ جاتی ہے، کوئی کام نہیں بن رہا ہوتا، مثلا بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار زوال کی طرف جا رہا ہے اور دیگر دشمن پیدا ہو گئے ہیں، اور نوکری ملی ہوئی ہے لیکن ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ہمیں کوئی دنیاوی سہارا مل جاتا ہے تو دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، نہیں جی فلاں ہے نا، اس کی سفارش پر ہو جائے گا، فلاں سے مدد مانگ لیں گے، ہے۔ لیکن جیسا کامل بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے وہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اگر یہ دنیاوی سہارا نہ ہوتا تو ایسے شخص کو پھر تلقین کرنا، اس کو صبر کی ترغیب دینا،
اور اس کا خود صبر کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا۔ یعنی لوگ برملا پوچھتے ہیں یہ کیسے ہوگا یہ کام۔ اب اگر سمجھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، یا اللہ تعالیٰ بھی کیسے کرے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنی عقل کے مطابق اسباب اور ذرائع کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے معاون بنے، اور جب وہ وسائل، ذرائع، وسائط نظر نہیں آتے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسانی سمجھتا ہے شاید اللہ تعالیٰ بھی اب قادر نہیں رہا کہ میرے مسئلے کو حل کرے۔ تو بعض جہلا زبان سے ایسا کہہ بھی دیتے ہیں، انہیں اس قسم کی باتوں پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جو رب اتنی احسن تدبیر کے ساتھ ایک بچے کو اس کے جانی دشمن کے سے ہی پلوائے، اور پھر وہ جانی دشمن خود اصل ماں کے حوالے کرے اور ماں کا دودھ بھی پینے کی سعادت حاصل ہو جائے، وہ رب کیا کون سی تدبیر نہیں فرما سکتا؟ کیا وہ ہمارے بگڑے ہوئے کام نہیں بنا سکتا؟ قرآن پڑھنے کا یہی فائدہ ہے کہ جب اس میں بیان کردہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور صحیح غور و تفکر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ و توکل بڑھ جاتا ہے، پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے میں، اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے میں بہت آسانی محسوس کرتا ہے، اور وہ بے قراری، بے چینی جو کسی انسان کو بغاوت پر ابھار دیتی ہے، اللہ کی نافرمانی پر ابھار دیتی ہے اور زبان سے کلمہ شکوہ و شکایت نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس سے ہم بچ جاتے ہیں، اس بے قراری سے، اس بے صبری سے، اس نحوست سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سامان کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ہر وہ بھائی بہن جو اس وقت کسی مشکل میں گرفتار ہیں اور انہیں بظاہر شیطان دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تمہارے مسئلے کا حل کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس آخری سٹیج تک لانے میں بھی اس کو دیر نہیں لگے گی کہ تمہارے مسئلے کا حل تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا تمہارے مسئلے کا حل، تو وہ اس واقعے پر غور و تفکر کرنے کے بعد اس ناپاک خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں، شیطانی وسوسے کو دور کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہوگا تو لمحے بھر میں یہ کام حل ہو جائے گا، اور ایسے اسباب بنیں گے کہ عقل حیران رہ جائے گی۔ لہٰذا یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی بھی موقع پر وہ بے صبری کہ جو انسان کو تباہی کی طرف لے جائے، اس بے صبری میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بار بار آپ قرآن پڑھیں تو انشاءاللہ باطنی صفائی کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ اب اگلا واقعہ جو اسی میں آیات میں آگے چل رہا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں، پھر کنٹینیوسلی ہم اس کو پڑھتے جائیں گے، کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، دودھ پلا کے جب دودھ چھٹ گیا تو پھر فرعون کے محل میں باقاعدہ رہنے لگے، اسی دشمن کے سامنے پلے بڑھے حتیٰ کہ بالکل جوان ہو گئے۔ اور یہ واقعہ بھی یہاں پہ تو نہیں ہے درج، لیکن تفاسیر میں ہے کہ جب چھوٹے سے تھے موسیٰ علیہ السلام تو ایک مرتبہ فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے تو اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچ دی، بس وہ احمق انسان تک دم ذہن میں آ گیا کہ یہ تو وہی بچہ لگ رہا ہے کہ جس نے میرے قتل کا یا میرے حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، اسی لیے اس نے میری داڑھی کھینچی ہے۔ تو اس نے غضبناک ہو کے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ آپ جلد بازی نہ کریں، چھوٹا بچہ، اسے کیا پتہ کہ آگ کیا ہے، ہیرا کیا ہے، انگارہ کیا ہے، تمہارے گلے میں چونکہ یہ مالائیں ڈلی ہوئی تھیں، موتیوں کی مالائیں چمک رہی تھیں، تو اس لیے اس بچے نے تمہاری داڑھی پکڑ لی۔ فرعون نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم اس کے سامنے ایک ہیرا رکھیں گے اور ایک انگارہ رکھیں گے، اگر اس نے ہیرا اٹھا لیا تو میں اس کو قتل کروں گا، اگر انگارہ اٹھا لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ نہیں اس نے ایک معصومانہ سی حرکت کی ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اب ہیرا اور انگارہ رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہیرے کی طرف پہلے ہاتھ بڑھایا، لیکن جبریل امین تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مزید عظیم قدرت کا اظہار ہے کہ وہ انگارہ کہ جس کو انسان قریب سے بالکل ہلکا سا ٹچ بھی نہیں کر سکتا، جوان آدمی نہیں کر سکتا، بچے نے اس کو ہاتھ میں پکڑا اور جلا نہیں، اور پھر اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ جب منہ میں رکھا تو وہ گرم تھا تو زبان اس سے آپ کی جل گئی، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، تھوڑا اٹکتے تھے آپ بولتے ہوئے، زبان یعنی سلاست اور روانی قائم نہیں رہی تھی زبان کے جل جانے کی بنا پر۔ تو لہٰذا اب اس پہ دیکھیے کتنی عظیم قدرت کا اظہار ہے کہ انگارہ زبان جلا رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، ہاتھ نہیں جل رہا، حالانکہ بچے کا ہاتھ بھی تو کتنا نازک سا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم قدرت ہے کہ جس چیز کو چاہے جیسا چاہے کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ٹھنڈی ہو گئی آگ،
اور آپ کو ذرہ برابر نہ پہ کپڑے جلے نہ لباس جلا اور آپ ویسے کی ویسی باہر تشریف لے آئے۔ کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ آگ کو ایسا ٹھنڈا کر دے، کسی کے لیے انگارے کو ایک مقام پہ ٹھنڈا کرے، دوسرے مقام پہ وہی گرمی فراہم کرنے کا موقع دے دے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا رب بڑی ہی قدرت والا ہے، اس کی قدرت کا یقین رکھنا چاہیے، اور اپنے معاملات کے حل کے سلسلے میں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی امداد اور مدد کے منتظر رہتے ہوئے کلمہ شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ وہ الحمدللہ ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ضرور ہمارے مسئلوں کو حل کر دے گا، لیکن اس کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ ہماری توقع کے مطابق فوراً جلدی ہی سارا معاملہ کر دے، ایسا نہیں ہے۔ جو اس نے فیصلہ کیا اس کے موافق ہی ہوگا، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر مسئلے کو حل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کرتا بھی ہے۔ اس کے اس مدد کا انتظار اور یقین کرنا چاہیے۔ لہٰذا اب جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے تو بڑے آپ طاقتور تھے، ایک نبوت کی وجہ سے بھی نبی کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا ہم قوم، ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی، ان دونوں کے اندر جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ موسیٰ مجھے بچائیے، دیکھیں قبطی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ نے جا کے ایک مکہ اس قبطی کے مارا۔ وہ جیسی مکہ لگا وہ تو فوراً ہی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، ایک دم خوف سے طاری ہو گیا کہ فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ تو غضبناک ہو جائے گا۔ خیر یہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے، شور مچ گیا، جی قبطی کو مار دیا، لیکن پکڑا کوئی بھی نہیں گیا۔ اگلی رات جب آئی، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، وہی ان کا بنی اسرائیلی جو تھا شخص، وہ ایک اور قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یہ تو بنی اسرائیلی میں ہی خطا ہے، پھر بھی آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے اس طرح مکہ اٹھایا، تو یہ بنی اسرائیلی یہ سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے مار رہے ہیں، کیونکہ کل بھی میں نے ایسا معاملہ کیا تھا۔ تو اس نے ایک دم شور مچا دیا کہ آپ نے کل بھی ایک قبطی کو مارا تھا اور اب آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ جیسے یہ شور مچا، اس قبطی نے جا کے فوراً فرعون کو بتا دیا کہ جی موسیٰ نے تو، اس کا مطلب وہ کل والے قبطی کو اس نے موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے۔ فرعون یہ سن کے غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں جیسی وہاں مشاورت ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل یہ فرعونیوں میں سے ہی ایک شخص ایمان لا چکا تھا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، دیگر جو پیچھے نبیوں کی تعلیمات چل رہی تھی اس کے مطابق وہ ایمان لے آیا تھا۔ تو وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر بتایا کہ بھئی اس طرح آپ کے لیے مشاورت ہوئی ہے اور آپ کو اس کے آدمی ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ مصر چھوڑا اور آپ مدین، شام کے ایک علاقہ تھا وہ مدین، وہاں چلے گئے اور وہاں پر شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے ملاقات ہوئی اور پھر وہاں پر آپ کی شادی وغیرہ بھی ہوئی۔ وہ واقعہ انشاءاللہ اسی میں آگے آ رہا ہے، تو یہاں تک پہلے دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اشد تک پہنچ گئے، اشد مانے شعور تک پہنچ گئے، یعنی بلوغت تک، قریب بلوغ ہو گئے، بالغ ہونے کے قریب ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق اشد کا مطلب ہوتا ہے جوانی تک پہنچ جانا، اور وہ مختلف عمریں ہوتی ہیں، 30 سال سے زیادہ عمر کو بھی یہ اشد عمر کہا جاتا ہے، یعنی بدن بالکل مضبوط ہو گیا اور بالکل ایک جوان آدمی ہو گئے۔ وَاسْتَوَىٰ، اور وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور آپ برابر ہو گئے، یعنی عمر کے ایک خاص حصے کے اندر پہنچ گئے۔ آتَيْنَاهُ، تو عطا کر دیا ہم نے آپ کو، حکماً ایک حکم، وعلماً اور ایک علم عطا فرمایا، یعنی ہم نے آپ کو علم بھی عطا فرما دیا اور حکمتوں سے نواز دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک عمل کرنے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے مصر کے شہر میں اس غفلت کے وقت، من اہلہا، ان کے اہل میں سے، یعنی جس وقت یہ مصر کے لوگ، اس کے اہل غفلت میں مبتلا تھے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت میں شہر میں داخل ہوئے۔ گویا کہ یہ کہنے کا مطلب یہ کہ سب لوگ سو رہے تھے۔ فوجد فیہا رجلین، تو آپ نے پایا اس شہر میں دو مردوں کو، یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایسے دو مرد پائے جو باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک شخص ان میں سے آپ کے گروہ سے تھا اور ایک آپ کے دشمن کے گروہ سے تھا، یعنی فرعونی تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو مدد طلب کی، فریاد کی اس شخص نے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، اس شخص کے خلاف جو آپ کے دشمن کے گروہ میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا۔ فقضى علیہ،
تو آپ نے اس کا معاملہ چکتا کر دیا، کام پورا کر دیا، یعنی ایک گھسا پڑا اور وہ مر گیا بیچارہ۔ جب وہ مر گیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اس شدت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ اس میں آپ کی کوئی خطا اس طرح نہیں تھی کہ آپ نے جان بوجھ کے اس کو مارنے کا ارادہ کیا ہو، بلکہ آپ تو اس کو سزا دینا چاہتے تھے، اس کو ذرا دور کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ زیادہ قوت کے ساتھ لگ گیا، اور اس میں آپ کا یہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قتل خطا تھا۔ قتل خطا میں ایسی ہوتا ہے کہ قتل کا ارادہ نہیں ہوتا، اور یاد رکھیں گرفت ارادے پر ہے، خطا پر اخروی معاملات میں گرفت نہیں ہے، یعنی اخروی زندگی میں گرفت نہیں ہے۔ اگر خطأً انسان سے ہو جائے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبیوں کا ہر معاملہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اپنی اس اجتہادی خطا کو بھی بہت بڑا سمجھا، اور آپ نے اپنے لیے جو عارضی کے کلمات مناسب تھے وہ ارشاد فرمائے، لیکن ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کلمات کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کر سکیں۔ جیسے کہ آگے فرمایا جب وہ مر گیا تو قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے تھا، یعنی آپ کا گھونسا مارنا نہیں بلکہ ان دونوں کا جھگڑا کرنا، یہ مراد ہے۔ ھذا کا مشار الیہ شارحین نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا جھگڑا کرنا شیطان کے عمل میں سے تھا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جو گمراہ کرنے والا ہے، کھلا گمراہی میں مبتلا کرنے والا دشمن ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ ظہور پذیر ہوا کہ تم نے ایک شیطان کی پیروی کی، اور اس کے نتیجے میں دیکھو پھر مجھے بھی یہ جلال آیا اور یہ معاملہ ہو گیا۔ قالا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی ذات پر، اپنی جان پر ظلم کر لیا، فاغفر لی، تو تو میری بخشش فرما دے اور مجھے اس سے درگزر فرما۔ تو اجتہادی چونکہ خطا تھی، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ آپ ایک چیز کو اپنے اوپر ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کیا تھا اور آپ نے کوئی گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا شرعاً بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک بادشاہ یہ کہے کہ میں تو آپ کا خادم ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، عاجزی کے ساتھ کہے، تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم ہمارے خادم ہو، تم ہمارے نوکر ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے عاجزانہ طور پہ جو اپنے لیے کلمات ارشاد فرمائے، ہمیں ان کلمات کو کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو آپ نے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وغفر لہ، تو اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں